سلطان ملک سہلِ کی موت کی خبر سن کر صلاح الدین ایوبی نے طے کر لیا تھا کہ وہ حلب پر حملہ کر کے اپنی منزل کی طرف ایک اور اہم قدم بڑھائے گا۔ حلب کے بعد موصل اس کا نشانہ تھا۔ والی مصر جس مضبوط اسلامی سلطنت کا خواب دیکھ رہا تھا، اس میں یہ دونوں علاقے بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ اس کے علاوہ حلب سے صلاح الدین ایوبی کی خصوصی دلچسپی کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ 11 سال کی عمر میں یہاں آیا تھا۔ یہیں اس کے لڑکپن کے کئی خوبصورت سال گزرے تھے۔ یہیں اسے سلطان نور الدین زنگی جیسے نیک سیرت حکمران کی سرپرستی حاصل ہوئی تھی۔ یہیں اس نے اپنے مشفق و مہربان استاد قاضی ابن ارسطو کی درسگاہ میں تعلیم حاصل کی تھی، اور یہیں ایک کنیز شاعرہ نے اس سے بے پناہ محبت کی تھی۔ سلطان عادل کی وفات اور مصر کے اقتدار نے صلاح الدین ایوبی کو دوبارہ حلب آنے کا موقع ہی نہ دیا تھا۔ بس کبھی کبھی تنہائی میں اسے اس خوبصورت شہر کی یادیں ستایا کرتی تھیں۔ شاہ یروشلم، حلب اور موصل کے اتحاد ثلاثہ اور معاہدہ سمیع سات کے بعد صلاح الدین ایوبی ایک طاقتور حکمران بن چکا تھا۔ دمشق اور شام کے کچھ علاقوں پر قبضہ ہوتے ہوئے اس کے لیے حلب پر حملہ کر کے مثبت نتائج حاصل کرنا بہت آسان تھا، مگر اس کی غیرت نے یہ کبھی گوارا نہیں کیا کہ جہاں اس کا آقا زادہ سلطان ملک سہل حکومت کرتا ہو، وہ اس سرزمین کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے روند ڈالے۔ اب جب کہ صلاح الدین ایوبی سلطان ملک سہل کے احترام کی زنجیر سے آزاد ہو چکا تھا، تو معاہدہ سمیع سات نے اخلاقی طور پہ اسے چاروں طرف سے جکڑ لیا تھا۔ نتیجتاً وہ شدید خواہش کے باوجود حلب یا موصل پر یلغار نہیں کر سکتا تھا۔ اگرچہ اس کے تمام حریف کئی بار شرمناک اور بدترین بدعہدی کے مرتکب ہو چکے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی اول و آخر ایک مرد مومن تھا، اور ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے عہد کی پاسداری کرتا ہے۔ کرک کے حاکم ریجنالڈ نے مسلمان سوداگروں کے ایک قافلے کو قتل کر کے معاہدہ امن کی کھلی خلاف ورزی کی تھی۔ اگر صلاح الدین ایوبی چاہتا تو اسی واقعے کو بنیاد بنا کر وہ بھی معاہدہ سمیع سات کے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیتا، لیکن اس نے بڑی سنگین ساعتوں میں غیر معمولی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ابھی معاہدہ سمیع سات کے ختم ہونے میں 1 سال کی مدت باقی تھی، اور اپنے ایفائے عہد کے سبب اس کے لیے یہ طویل عرصہ بہت ہی صبر آزما تھا۔ تاہم صلاح الدین ایوبی نے بہت غور و فکر کے بعد ایک نیا قدم اٹھا ہی لیا۔ ایک دن والی مصر نے اپنے امیروں، سالاروں اور دوسرے منصبداروں کا غیر معمولی اجلاس طلب کیا اور اپنی نشست پر کھڑے ہو کر ایک پر اثر تقریر کی۔ تمام تعریفیں اور بڑائیاں اس ذات پاک کے لیے ہیں جو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان بس یہی فرق ہے کہ تم اسلام کے سپاہی ہو اور میں تمہارا سالار۔ اللہ نے یہ درجات اس لیے قائم کیے ہیں کہ دنیا کا نظام جاری و ساری رہے۔ ہم سب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، اور وہ منزل اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو اس زمین پر صحیح انداز میں نافذ کر سکیں۔ اس طرح ایک مقصد عظیم کی تکمیل کے سلسلے میں ہم ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ یاد رکھو کہ تم مجھ سے چھوٹے ہو اور نہ میں تم سے بڑا ہوں۔ یہ کہہ کر والی مصر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اور اس نے اپنے دربار کے آخری گوشے تک نظر ڈالی۔ ہر امیر، سالار اور سپاہی اپنی جگہ ساکت بیٹھا تھا، اور ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ اس تمہید کے بعد صلاح الدین ایوبی کوئی بہت اہم اعلان کرنے والا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد صلاح الدین ایوبی کی پرجلال آواز دوبارہ گونجی: اے اہل ایمان، اے سلطنت مصر کے معزز اراکین، میری بات بہت غور سے سنو۔ یہاں موجود لوگ جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میں سلطان عادل کا پروردہ ہوں۔ اللہ سلطان عادل پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ اگر حق تعالیٰ سلطان نور الدین محمود زنگی کے ذریعے اہل ایمان کی مدد نہ کرتا تو آج ہم اپنی بے راہ روی کے سبب عیسائیوں کے غلام ہوتے۔ یہ سلطان عادل کی ہمت عالی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم نہایت عزت و آبرو کے ساتھ سرزمین مصر پہ حکومت کر رہے ہیں، اور یہ سلطان مرحوم مغفور کی جاں بازیوں کا صدقہ ہے کہ آج دمشق، شام، موصل، حلب اور دیگر چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستیں صلیبیوں کے خونی پنجوں سے آزاد ہو کر آبرو مندانہ زندگی بسر کر رہی ہیں۔ تمہارے سامنے ان تمام باتوں کے بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ سلطان عادل نے اپنی وفات سے پہلے
ایک حلف مجھ سے لیا تھا۔ اس حلف کے وقت کمرے میں سلطان عادل اور میرے علاوہ کوئی تیسرا فرد نہیں تھا۔ اس حلف کی نہ کوئی تحریری دستاویز موجود ہے اور نہ کوئی گواہ۔ اگر کوئی گواہ ہے تو وہ ذات وحدہ لا شریک کہ ہم سب جس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ حلف کیا ہے؟ قبل از وقت اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو نہیں بتائی جا سکتی۔ اگر میری زندگی میں وہ مبارک ساعت آ گئی تو وہ حلف جو میں نے سلطان نور الدین محمود زنگی کے سامنے اٹھایا تھا اسے تمام مسلمانوں پہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ فی الوقت میں تمہیں ایک اور اہم ترین راز سے باخبر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر والی مصر صلاح الدین ایوبی ایک بار پھر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ حاضرین دربار جو پہلے ہی اس خصوصی اجلاس کے طلب کیے جانے پر حیرت زدہ تھے، صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر ہمتاً گوش بر آواز ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات سن کر تم شک میں پڑ جاؤ یا بے یقینی کی حالت کا شکار ہو جاؤ، مگر حقیقت یہی ہے کہ سلطان عادل مجھے اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ چاہتے تھے۔ اس بات کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ انہی کی خواہش کے مطابق میری اور شمس النساء کی شادی ہوئی تھی۔ ہر چند کے سلطان ملک ساہلے نے بارہا مجھے ذلیل و رسوا کیا، یہاں تک کہ میرے قتل کے لیے عیسائی اور آدم خور حشیشان کو بھاری رقمیں ادا کیں، مگر میں صرف سلطان عادل کے احترام میں خاموش رہا۔ اب جبکہ سلطان ملک ساہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو میں سلطان عادل کی عظیم میراث کو ان کے اوباش بھتیجوں عز الدین مسعود اور عماد الدین کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اہل دربار کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب سلطان نور الدین زنگی کا حقیقی جانشین میں ہوں، اس لیے آج سے سلطان کا لقب اختیار کرتا ہوں۔ یہ لقب غرور و فخر کی نشانی ہرگز نہیں ہے۔ میں نے صرف اپنے آقا سلطان عادل کی تقلید میں یہ روش اختیار کی ہے تاکہ تمام اسلامی ریاستوں کو آپس کے اختلاف و انتشار سے بچا کر ایک پرچم کے نیچے جمع کیا جا سکے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی خاموش ہو گیا۔ صلاح الدین کی تقریر ختم ہوتے ہی تمام امیر، سالار اور دیگر معززین دربار اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور والی مصر صلاح الدین ایوبی کو سلطان کا لقب اختیار کرنے پر پرجوش مبارکباد پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی اس کار عظیم کو تکمیل کے آخری مرحلے تک پہنچانے کے سلسلے میں بھی اپنی خدمات پیش کیں۔ اس کے بعد تمام سرکاری مہریں تبدیل کر دی گئیں اور نئی مہروں پر صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سلطان کا لفظ کندہ کر دیا گیا۔ یہ رسم انتہائی سادہ اور باوقار طریقے سے ادا کی گئی۔ نہ کوئی ہنگامہ رقص برپا ہوا اور نہ کوئی محفل سرور منعقد کی گئی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک باکردار مسلمان حکمران تھا اور ان دونوں مشہور لعنتوں سے اس کا دامن پاک تھا۔ سلطان کا لقب اختیار کرتے ہی صلاح الدین ایوبی نے اس علاقے کے تمام عیسائی اور مسلمان حکمرانوں کو سفارتی سطح پر اس نئی تبدیلی سے باخبر کر دیا اور اس کے ساتھ ہی یہ تاکید بھی کر دی گئی کہ آئندہ اس کے نام کے ساتھ سلطان کا لفظ استعمال کیا جائے۔ والی مصر عز الدین مسعود اور والی حلب کے نام سلطان صلاح الدین ایوبی نے علیحدہ دو خصوصی خط تحریر کیے۔ عز الدین مسعود کو مخاطب کرتے ہوئے والی مصر نے صاف صاف لکھ دیا تھا: میں اس راز سے بے خبر نہیں ہوں کہ تم نے حلب کا علاقہ اپنے چھوٹے بھائی عماد الدین کے حوالے کیوں کیا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ سنجار اور موصل کا علاقہ میری دسترس سے دور ہے؟ اگر میں معاہدہ سمیسات کا پابند نہ ہوتا تو اب تک میرے گھوڑے تمہارے تخت و تاج کو پامال کر چکے ہوتے، مگر میں پھر بھی تمہیں سلطان عادل کا بھتیجا ہونے کے سبب ایک خاص مہلت اور رعایت دیتا ہوں کہ اگر تم میرے کارندے کی حیثیت سے موصل اور سنجار کے باشندوں کے حقوق کی حفاظت کر سکو تو پھر تمہارا اقتدار بھی محفوظ رہے گا اور میرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے والی حلب کو خط لکھتے وقت انتہائی سخت اور جارحانہ لہجہ اختیار کیا تھا۔ اگر تم نہیں جانتے تو اب اس حقیقت کو اچھی طرح جان لو کہ علاقہ بدل لینے سے انسانی تقدیر نہیں بدل جاتی۔ میں تمہارے کردار سے بخوبی واقف ہوں اور تمہاری نیت کو بھی جانتا ہوں کہ تم سنجار کا علاقہ چھوڑ کر حلب کیوں آئے ہو۔ میرے مشیروں کا کہنا ہے کہ تمہاری فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوگی، مگر میں اس دعوے پر یقین نہیں رکھتا کہ حق تعالیٰ ہر شے کو بدلنے اور بڑے سے بڑے گمراہ کو ہدایت دینے پر قادر ہے۔ اگر تم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو تو میری تمام تر محبتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم رعایا کے حقوق کی پوری حفاظت کرو تو حلب کا پورا علاقہ تمہارے ہی زیر اقتدار رہے گا، اور اگر تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ حلب کا خزانہ تمہاری ہوس پرستیوں کی بھیٹ چڑھنے کے لیے ہے تو فوری طور پہ اپنے اس دماغی خلل کو درست کر لو۔
میں تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ تم حلب کی عوام کی عزت و آبرو سے کھیلو اور کسی وحشی درندے کی طرح بندگان خدا کے حقوق کا خون بہاؤ۔ ہوش مند کے لیے یہ مبہم سے اشارہ کافی ہے، ورنہ یاد رکھو کہ معاہدہ امن کی 1 سالہ مدت بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ پھر میری شمشیر تم سے تمہارے ایک ایک ظلم کا حساب طلب کرے گی، اور یہ حساب کس قدر سخت ہوگا اس کا اندازہ خود مجھے بھی نہیں۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھ کر عز الدین مسعود کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن وہ ایک عیار و شاطر انسان تھا، اس لیے اس نے خاموش رہنے ہی میں عافیت سمجھی۔ شاید اس کی وجہ اس کی فطری بزدلی ہو، یا پھر وہ عیاری کہ جس کے تحت کینہ پرور لوگ اپنے دل کی بات دل ہی میں رکھتے ہیں اور مناسب موقع ملنے پر دشمن سے شدید انتقام لیتے ہیں۔ اس کے برعکس عز الدین مسعود کا چھوٹا بھائی عماد الدین ایک صریح الغضب اور سنگ دل انسان تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھتے ہی تمام درباریوں کے سامنے اپنے غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور والی مصر کے مکتوب کے ٹکڑے کر کے انہیں ہوا میں اڑا دیا۔ وقت کتنا بھی بدل جائے، مگر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ شاہی خاندان کے وارث ایک غلام زادے کو سلطان تسلیم کر لیں۔ پھر اس نے مصری سفیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صلاح الدین ایوبی سے کہہ دینا کہ ہم معاہدے کی مدت ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، پھر میدان کارزار گرم ہوگا اور جس کی شمشیر زیادہ آبدار ہوگی وہی باقی رہ جائے گا۔ مصری سفیر نے واپس آنے کے بعد بڑے غمزدہ لہجے میں عماد الدین کی انتہائی گستاخانہ طرز عمل کی تفصیلات سنائی تو تمام امرائے دربار برہم ہو گئے۔ پھر سب کے سب بیک زبان والی حلب کے اس تحقیر آمیز سلوک کا فوری جواب دینے کا مطالبہ کرنے لگے۔ ان امراء میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دونوں چھوٹے بھائی ملک عادل اور ملک تقی الدین عمر بھی شامل تھے۔ پہلے ریجنالڈ نے انتہائی شفاقانہ انداز میں آپ کی صلح پسندی کا مذاق اڑایا اور آپ عماد الدین نے نامہ سلطانی کے ٹکڑے کر دیے۔ کیا یہ دونوں واقعات اس کے لیے کافی نہیں کہ آپ بھی اپنا راستہ بدل دیں؟ یہ کہتے وقت ملک عادل کا لہجہ انتہائی تلخ ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قدرت نے جہاں بے مثال شجاعت اور استقامت سے نوازا تھا، وہاں انتہائی قوت برداشت بھی عطا کی تھی۔ فضا کتنی بھی ناسازگار ہو، وہ جذباتی لہروں کی زد میں آ کر مشتعل نہیں ہوتا تھا۔ اس نے نہایت صبر و سکون کے ساتھ چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا اور باوقار لہجے میں بولا، اگر تم بھی کسی کی گالیوں کے جواب میں اپنی زبان کو ناشائستہ کلمات سے آلودہ کر لو تو پھر تم میں اور اس شخص میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھیوں کی پہچان اور شان ہر حال میں برقرار رہے۔ سلطان کا جواب سن کر ملک عادل اپنی نشست پر بیٹھ گیا، مگر اس کے چہرے کا غبار بتا رہا تھا کہ وہ بڑے بھائی کی بات سے مطمئن نہیں ہے۔ ملک عادل کے خاموش ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کا معتمد سالار دانیال اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور بلند آواز میں والی مصر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں سلطان محترم کی قیادت پہ مکمل یقین رکھتا ہوں، مگر مجھے اس حکمت عملی سے شدید اختلاف ہے۔ دشمن عہد کی اس پاسداری کو آپ کی کمزوری سمجھ کر مسلسل ناجائز فائدے اٹھا رہا ہے۔ آخر صبر کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ سالار دانیال کا لہجہ مؤدبانہ تھا، مگر اس کے الفاظ سے شدید احتجاج جھلک رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حسب عادت مسکراتے ہوئے اپنے معتمد سالار کی طرف دیکھا، ہم اپنے عہد کی پاسداری حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہماری طاقت کا حقیقی سرچشمہ اسی ذات پاک کا بے مثال فضل و کرم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا صبر رائگاں نہیں جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات ختم ہوتے ہی اس کا سب سے زیادہ شجاع اور معتبر سالار عبداللہ قرشی اپنی نشست سے کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ مصری افواج کا یہ سالار لب کشائی کرتا، صلاح الدین ایوبی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شاید تمہیں بھی میری حکمت عملی سے اختلاف ہوگا۔ اختلاف رائے تو ایک اچھی علامت ہے سلطان محترم۔ اس طرح بحث و مباحثے کے بعد کسی بھی سیاسی فیصلے کے تمام روشن و تاریک پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ سالار عبداللہ قرشی نے باوقار لہجے میں کہا، میں معاہدہ امن کی پاسداری کے حق میں ہوں۔ ایک حریف کی بدعہدی سے مشتعل ہو کر اپنی روش ترک کر دینا اہل ایمان کے شایان شان نہیں ہے۔ میں اس معاہدے سے ہٹ کر فرینکس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ صلیبی فدائین کا یہ خونخوار گروہ کسی معاہدے میں شریک نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ عیسائی حکمران خود بھی جان بوجھ کر اس فتنہ گر جماعت کو معاہدے میں شریک نہیں کرتے تاکہ بوقت ضرورت اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔
میں صورتحال کے اسی تناظر میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حاکم کرک ریجنالڈ کی پشت پر بھی فرینکس کا خونی ہاتھ ہے۔ سالار عبداللہ قرشی کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی چونک اٹھا۔ یہی میری درخواست بھی ہے اور تجویز بھی کہ جس طرح آپ نے انتہائی دانش مندی اور استقامت کے ساتھ آدم خور حشیش شان سے پیچھا چھڑایا تھا، اسی طرح فرینکس کے خلاف بھی کوئی جارحانہ قدم اٹھایا جائے تاکہ ہمیں اس فریب کار اور شب خون مارنے والی تنظیم سے نجات حاصل ہو، اور پھر ہم مکمل ارتکاز کے ساتھ اپنے کھلے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سالار کی اس تجویز کو نہ صرف پسند کیا بلکہ عبداللہ قرشی کی دور اندیشی کی تعریف بھی کی، اور یہ امر واقع تھا کہ مجبوری کی حالت میں عیسائی حکمران صلاح الدین ایوبی سے صلح کا معاہدہ کر لیا کرتے تھے، اور پھر جب انہیں معاہدہ شکنی کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ جابر و سفاک فرینکس کو ہنگامہ آرائی کے لیے اشارہ کر دیا کرتے تھے۔ جب تک آدم خور حشیش شان زندہ رہے اس وقت تک حلب اور موصل کے حکمران انہیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ پھر جب والی مصر نے حشیش شان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو بے ضمیر مسلمان حکمرانوں نے حشیش شان کے نعم البدل کی صورت میں فرینکس کو تلاش کر لیا۔ کچھ دن پہلے عماد الدین نے اہل دربار کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خط چاک کر دیا تھا اور مصری سفیر کے ذریعے کھلے الفاظ میں اپنا پیغام پہنچا دیا تھا کہ وہ میدان جنگ میں صلاح الدین ایوبی کا انتظار کرے گا۔ عماد الدین نے وہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ حلب کے باشندوں کے دلوں پر اس کا رعب قائم ہو سکے، مگر مصری سفیر کے واپس جاتے ہی عماد الدین اپنے اس طرز عمل پر پریشان نظر آنے لگا تھا۔ والی حلب کو والی مصر کی جنگی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کئی بار اپنے 2-3 ہزار سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے 20,000 فوجیوں کو شکست فاش سے دوچار کیا تھا۔ درباریوں کے سامنے اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے عماد الدین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنگ کی دھمکی بھی دے دی تھی، مگر وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر والی مصر نے حلب پر یلغار کی تو اس کی فوجیں کھلے میدان میں چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتی تھیں۔ نتیجتاً عماد الدین نے سیاست کا وہی کھیل جاری رکھا جو سلطان ملک صالح اور اس کا بڑا بھائی سیف الدین کھیلا کرتے تھے۔ عماد الدین نے فوری طور پہ آرمینیا کا دورہ کیا اور شاہ رہوپن سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران عماد الدین نے بڑے احمقانہ انداز میں شاہ آرمینیا کے سامنے اعتراف کر لیا کہ حلب کا دفاع بہت کمزور ہے اور ریاست کے وجود کو سلطان صلاح الدین ایوبی سے شدید خطرہ لاحق ہے۔ شاہ آرمینیا رہوپن دوسرے عیسائی حکمرانوں کی طرح نہایت شاطر و عیار اور موقع پرست انسان تھا۔ والی حلب عماد الدین کی خوف اور اندیشوں سے بھری گفتگو سن کر شاہ آرمینیا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آخر والی حلب مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ اگرچہ شاہ رہوپن عماد الدین کی آمد کا مقصد بخوبی جانتا تھا، مگر اس نے سیاست کی رسمی کارروائی ادا کرتے ہوئے ایک عام سا سوال کر ڈالا۔ کیسا عجیب وقت تھا کہ اپنے دینی بھائی سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے بجائے والی حلب عماد الدین شاہ آرمینیا رہوپن کے سامنے اپنا دامن پھیلا رہا تھا۔ آپ ہمارے پرانے دوست اور اتحادی ہیں، میں اسی اتحاد اور دوستی کی تجدید کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عماد الدین کا لہجہ انتہائی خوش آمدانہ تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس نازک صورتحال میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اگرچہ عماد الدین کے الفاظ مبہم تھے، لیکن شاہ آرمینیا رہوپن والی حلب کی گفتگو کا مفہوم سمجھ چکا تھا، جس کے نتیجے میں اس فریب کار عیسائی حکمران کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ہم عیسائیوں کی یہی شان ہے کہ جسے ایک بار دوست کہہ دیتے ہیں پھر اسے دشمن نہیں کہتے۔ تم اپنا مطلب وضاحت سے بیان کرو۔ شاہ آرمینیا رہوپن نے بڑی بے حیائی کے ساتھ عیسائیوں کو سچا اور مسلمانوں کو جھوٹا قرار دے دیا تھا، مگر بے غیرت عماد الدین اپنی ریاست کو بچانے کے لیے اسلام دشمنوں کی گالیاں سننے پر بھی مجبور تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور شاہ یروشلم اپنی کچھ فوجیں میرے دفاع کے لیے حلب بھیج دیں۔ اس خدمت کے سلسلے میں عیسائی سپاہیوں کو ان کی توقعات سے بڑھ کر معاوضہ دیا جائے گا۔ عماد الدین نے کرائے کے سپاہی حاصل کرنے کے لیے بڑی فراخ دلانہ پیشکش کی۔ عماد الدین کی بات سن کر شاہ آرمینیا رہوپن گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر کچھ دیر بعد شاہ رہوپن تھکے تھکے سے لہجے میں بولا، میں دل کی گہرائیوں سے والی حلب کی جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر کبھی کبھی زندگی میں ایسے نازک لمحات بھی آ جاتے ہیں کہ ایک درد مند باپ اپنے حقیقی بیٹے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
اس وقت میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سے گزر رہا ہوں۔ شاہ راہوپن کی بات سن کر والی حلب عماد الدین کا چہرہ اتر گیا۔ وہ ایک بڑی فوجی امداد کی توقع لے کر آرمینیا آیا تھا۔ شاہ راہوپن نے اپنی مجبوریوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں شاہ ریمنڈ سے فوجی تعاون کی درخواست اس لیے نہیں کر سکتا کہ یروشلم اپنے داخلی معاملات میں الجھا ہوا ہے۔ رہا میرا ذاتی معاملہ تو میں تمہارے بڑے بھائی عز الدین مسعود سے فوجی تعاون کا معاہدہ کر چکا ہوں۔ انہیں الجزیرہ میں کچھ سنگین نوعیت کے مسائل درپیش ہیں۔ اگر ان مسائل کو فوری طور پر حل نہیں کیا گیا تو موصل کے استحکام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر کچھ دن پہلے تمہاری طرف سے اس خواہش کا اظہار ہوتا تو میں عز الدین مسعود کے بجائے تم سے معاہدہ کر لیتا۔ شاہ آرمینیا راہوپن کی زبانی یہ انکشاف سن کر والی حلب عماد الدین کے چہرے پر فکر مندی اور پریشانی کے لرزنے والے سائے کچھ اور گہرے ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک کمرے کی فضا پر سناٹا سا طاری رہا۔ اس دوران میں شاہ آرمینیا کی نظریں والی حلب کی بدلتی ہوئی کیفیات کا جائزہ لیتی رہیں۔ دراصل شاہ راہوپن اس بات کا اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ عماد الدین کس قدر ضرورت مند اور کتنا مجبور ہے۔ کچھ تو کریں۔ آخر بہت دیر بعد والی حلب نے زبان کھولی۔ عماد الدین کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا جس سے شدید مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہ ہمارے مشترکہ مفاد کا سوال ہے۔ اگر حلب اور موصل کو نقصان پہنچا تو یروشلم، طرابلس اور آرمینیا پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ عماد الدین نے تمام راستے بند پا کر نئی چال چلنے کی کوشش کی۔ شاہ راہوپن جیسا شاطر حکمران پہلے ہی سے اس امکانی چال کے لیے تیار تھا۔ وہ سیاست کے اس راز سے اچھی طرح باخبر تھا کہ حلب اور موصل پر عماد الدین اور عز الدین مسعود جیسے بے ضمیر انسانوں کی حکومت ضروری تھی۔ اگر ان دونوں کی جگہ کوئی غیرت مند مسلمان ان علاقوں پر قابض ہو جاتا تو پھر یروشلم، آرمینیا اور طرابلس کے حکمران بھی چین سے نہیں رہ سکتے تھے، اور جبکہ صلاح الدین ایوبی جیسا سخت جان حریف ان کے مقابل ہو۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ عیسائی حکمران حلب اور موصل کو بچانے کے لیے فکر نہ کرتے؟ اب تک شاہ راہوپن والی حلب کے ساتھ ایک نہایت پیچیدہ سیاسی کھیل کھیل رہا تھا۔ پھر جب اس نے عماد الدین کی مجبوریوں اور ضرورتوں کا اندازہ کر لیا تو وہ آہستہ آہستہ والی حلب کے سامنے کھلنے لگا۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم حاکم طرابلس سے فوجی امداد کی درخواست کریں، شاہ راہوپن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس سلسلے میں حاکم طرابلس کیا کر سکتے ہیں؟ عماد الدین نے چونکتے ہوئے کہا۔ ایڈم کی تو اپنی فوج طرابلس کے دفاع کے لیے ناکافی ہے۔ والی حلب شاہ آرمینیا کی تجویز سے مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری بات کسی حد تک درست ہے، شاہ راہوپن نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر تم اس راز سے بے خبر ہو کہ حاکم طرابلس ایڈم کی اصل طاقت وہ ہزاروں فرینکس ہیں جو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ فرینکس کا نام سن کر عماد الدین کے چہرے پر اس طرح خوشی کا رنگ ابھر آیا جیسے اس نے کسی سخت مارکے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دے دی ہو۔ پھر والی حلب نے آرمینیا میں اپنے قیام کی مدت بڑھا دی۔ اس دوران شاہ راہوپن نے اپنے برق رفتار قاصد کے ذریعے حاکم طرابلس کو ایک خفیہ پیغام بھیجا جس میں اسے آرمینیا آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ پھر جب حاکم طرابلس ایڈم آرمینیا پہنچا تو اس کے ہمراہ فرینکس کا نیا سالار ڈوڈی بھی تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے شاہ یروشلم بالڈوین چہارم اور خاندان شاہی کے دیگر افراد کے کہنے پر اپاہج سالار آئرس کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تھا اور اب خود سالاری کے اعلیٰ منصب پر فائز تھا۔ پھر والی حلب، حاکم طرابلس، شاہ آرمینیا اور فرینکس کے نئے سالار ڈوڈی کے درمیان طویل مذاکرات شروع ہوئے۔ شاہ آرمینیا کے خفیہ اشارے پر ایڈم اور سالار ڈوڈی نے فوجی تعاون کے لیے اتنی کڑی شرائط رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی خود مختار حکمران انہیں تسلیم نہیں کر سکتا تھا، مگر اس معاملے میں والی حلب عماد الدین کی حیثیت ایک سوالی کی سی تھی، اور کوئی سوالی بخشش و عطا کرنے والے کسی شخص کو اپنی مرضی کا پابند نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ جو بھی دے دے، مانگنے والا اسے قبول کر لیتا ہے۔ عماد الدین کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی۔ وہ ہر موڑ پر ایڈم اور سالار ڈوڈی کے سامنے جھکتا ہی چلا گیا۔ پھر ان تینوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے مطابق سالار ڈوڈی اپنے 5000 فرینکس حلب بھیجنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ ان صلیبی فدائین کے تمام تر اخراجات کی ذمہ داری عماد الدین کے سر تھی۔ اس سے پہلے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف
شاہ یروشلم ریمنڈ، والی موصل عزا الدین مسعود اور والی حلب سلطان ملک ساہلی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جو ایشیائی کوچک کی تاریخ میں اتحاد ثلاثہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے میں ریمنڈ نے فوجی اخراجات کے علاوہ سود کے طور پہ دمشق کا علاقہ بھی طلب کیا تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے زیر اقتدار تھا، مگر فرینکس اور عماد الدین کے درمیان ہونے والا معاہدہ پچھلے معاہدے سے بھی زیادہ شرمناک تھا۔ اس معاہدے میں سالار ڈوڈی نے عماد الدین سے دمشق کے علاوہ شام کے کچھ علاقے بھی طلب کیے تھے، بالغرض اگر فرینکس مطلوبہ علاقوں پر قابض ہو جاتے تو حل بھی چاروں طرف سے محصور ہو کر رہ جاتا۔ لیکن صلاح الدین دشمنی میں عماد الدین اندھا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو بچانے کے لیے کئی مسلم ریاستوں کو اسلام کے بدترین دشمنوں کے حوالے کرنے پر اپنی آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ دوسری طرف عماد الدین کا بڑا بھائی عز الدین مسعود شاہ آرمینیا سے مل کر الجزیرہ کی چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں پر قبضہ کرنے کی فکر میں تھا۔ ان ریاستوں میں ہران اور گنجان نمایاں تھیں۔ ایک دن ریاست ہران کا قاصد مصر پہنچا اور اس نے والی ہران کوکبری کا خط سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں پیش کیا۔ کوکبری نے بڑی دردناک لہجے میں اپنی پریشانیوں کا نقشہ کھینچا تھا۔ میں آپ کے حضور اس لیے فریاد کر رہا ہوں کہ آپ ہی سلطان عادل کے صحیح وارث و جانشین ہیں۔ آپ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ میں سلطان نور الدین زنگی کے وقت سے ہران کا حاکم ہوں۔ میں نے اب تک پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے ہیں اور ہر طرح ہران کے باشندوں کے حقوق کی نگہبانی کی ہے، مگر اب مجھ پر والی موصل عزا الدین مسعود کی طرف سے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ وہ دن رات اس فکر میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہران پر قبضہ کر لے اور میں اس کا خراج گزار بن کر رہ جاؤں۔ اگر میں اس کی یہ شرط تسلیم نہیں کرتا تو وہ میرا خون بہا کر ہران کو اپنے تصرف میں لے آئے گا۔ مجھے اس کا غم نہیں کہ میں کل اقتدار میں نہیں رہوں گا۔ میں نے اپنی زندگی ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شروع کی تھی، پھر سلطان عادل کی تربیت اور عطائے خاص کے سبب امارت کے درجے تک پہنچا۔ جب لوگوں کی شہنشاہیت باقی نہیں رہی تو پھر میری امارت کی کیا حقیقت ہے؟ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ سلطان عادل کے قائم کیے ہوئے نظام حکومت کی بنیادیں کانپ رہی ہیں۔ اگر آپ نے جلد ہران کا رخ نہ کیا تو سلطان عادل کی وراثت کا یہ ٹکڑا صلیبیوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ بظاہر لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہران عز الدین مسعود کے زیر اثر ہے، مگر حقیقتاً اس مسلم ریاست پر شاہ آرمینیا کا قبضہ ہو جائے گا۔ میں نہایت دکھ کے ساتھ یہ اذیت ناک حقیقت بھی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ عز الدین مسعود نے شاہ روپین کے ہاتھ اس پورے علاقے کا سودا کر لیا ہے۔ وہ محض عیسائیوں کا آلہ کار ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر آپ کو میری کسی بات پر ذرا بھی مبالغہ آمیزی یا جھوٹ کا گمان ہو تو اپنے کسی معتبر نمائندے کو فوری طور پر ہران بھیج دیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ سکے کہ ہران کے باشندے سلطان عادل کے مبارک دور کو یاد کر کے روتے ہیں اور بار بار بس ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ خداوند ذوالجلال ان کے نجات دہندہ کو ان کی زندگی ہی میں بھیج دے۔ والی ہران کوکبری کا خط اس قدر اثر انگیز تھا کہ اسے پڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر والی مصر نے ایک مختصر خط تحریر کر کے ہران کے قاصد کے حوالے کر دیا۔ میں نے ہران کے باشندوں کی فریادیں اور چیخیں سنی اور انہیں اپنے دل کے ایک گوشے میں محفوظ کر لیا۔ تم نے عز الدین مسعود کے بارے میں جو کچھ تحریر کیا ہے وہ حرف بحرف درست ہے، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں والی موصل کے ساتھ ایک معاہدہ امن کا پابند ہوں جس کی مدت ختم ہونے میں ابھی 6 ماہ باقی ہیں۔ فی الوقت تمہارے لیے میرا مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ تم فوری طور پر عز الدین مسعود کی بالادستی قبول کر لو اور چند ماہ کے لیے اس کے خراج گزار بن جاؤ۔ میں انشاءاللہ بہت جلد تمہارا یہ قرض ادا کر دوں گا۔ اگر حق تعالیٰ نے مجھے زندگی بخشی تو میرا الجزیرہ پہنچنا اسی طرح اٹل ہے جیسے کسی انسان کی موت۔ تمہارا بھائی صلاح الدین ایوبی۔ پھر کچھ دن بعد ہران کی طرح اسی علاقے کی ایک اور چھوٹی مسلم ریاست گنجان کا قاصد قاہرہ مصر پہنچا۔ والی گنجان نور الدین نے بھی کم و بیش اسی انداز کا ایک خط سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام تحریر کیا تھا۔ والی مصر نے گنجان کے امیر نور الدین کو بھی چند ماہ کے لیے ثبت و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی اب تک جنگ و جدل سے اس لیے گریز کرتا رہا تھا کہ میدان کارزار میں مسلمانوں ہی کی تلواریں ہوں گی اور مسلمانوں ہی کی گردنیں، دونوں طرف سے بہنے والا خون بھی اہل ایمان ہی کا ہوگا،
مگر اس کی تمام کوششیں رائگاں گئیں اور اس کا پیغام محبت سدا بصحرا ثابت ہوا۔ آخر گردش وقت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس منزل پر پہنچا دیا جہاں قتال و جدال ناگزیر ہو گیا تھا۔ والی مصر نے اپنے تمام سرکردہ عمرہ اور سالاران لشکر کو جمع کر کے اپنے مستقبل کے ارادے سے آگاہ کر دیا، اور وہ ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ معاہدہ امن کی میعاد ختم ہوتے ہی الجزیرہ کا علاقہ اس کا پہلا ہدف ہوگا۔